زندگی سے ثابت نہیں۔ شیعہ بھی مناتے ہیں، اہل سنت بھی مناتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ صحابہ اکرام کی زندگی میں میلاد مصطفیٰ ثابت نہیں ہے۔ بھئی میلاد کسے کہتے ہیں؟ یوم ولادت کو۔ بھئی صحابی کب بنے؟ جب پیغمبر نے 40 برس کے بعد اعلان رسالت کیا، اعلان نبوت کیا، تو جو کلمہ رسول پڑھ کر نبی کی بدن میں بیٹھا اسے صحابی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کا میلاد پوچھنا ہے تو صحابہ سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ جس کی گود میں محمد آیا ہے، اسے پوچھ۔ بھئی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، کسی کی بھی بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، ملک صاحب ولادت ہو، بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، تو جب مبارک دینے کے لیے جاتے ہیں تو مبارک بچے کو نہیں دیتے۔ ایک بچہ تو چھوٹا ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ اندر سے کھلتا ہے، یا اس بچے کا دادا آتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں جناب؟ بھائی اندر سے بچہ تو نہیں آتا خود مبارک لینے کے لیے، آپ مبارک دینے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے۔ ایک تاریخ نے لکھا میرے رسول کے والد گرامی انتقال کر چکے تھے۔ بھائی گئے نا لوگ مبارک دینے کے لیے، دروازے پہ دستک دی تو پھر اندر سے کوئی بڑھائی آئے گا نا، یا دادا آئے گا یا چچا آئے گا، بچہ تو خود نہیں آئے گا، ماں تو خود نہیں آئے گی۔ دروازے پہ دستک دی، میلاد کی مبارک دینی ہے تو کسے دو گے؟ جب مصطفیٰ کی میلاد و سعادت ہوتی ہے تو دروازے پہ دستک ہوگی، یا عبد المطلب نظر آئیں گے یا ابو طالب نظر آئیں گے۔ دروازہ کھلے گا تو اندر سے یا سرکار عبد المطلب نکلیں گے یا حضرت ابو طالب نکلیں گے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، اگر میلاد منانا ہے تو ابو طالب سے تعلق ٹھیک کرو۔ پھر میں ایک شعر بول دیتا ہوں کہ آپ نے شعر سنے، شاید آپ کا دھیان ادھر ہی ہے۔ بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، وہ ابو طالب کی گود کا بنا ہے۔ اس سے میں زیادہ زور نہیں لگا سکتا تھا۔ بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، وہ ابو طالب کی گود کا بنا ہے۔ صلوات آواز بلند پڑھیے گا علی محمد کی ذات پہ۔ یہ آج تو جشن ہے رسول کی ذات پہ اور ان کی آل کی ذات پہ، ایسی صلوات پڑھے کہ پتہ چلے کہ میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے۔ آواز بلند صلوات محمد۔ بعد از خدا جو سب سے بڑا ہے، وہ ابو طالب کی گود کا بنا ہے۔ باپ کا سایہ نہیں تھا، نوجوان بچوں کے لیے ملک صاحب حضور سارے جانتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں۔ باپ کا سایہ، والد کا سایہ تو اٹھ چکا تھا، نہ والد کا سایہ، کچھ دیر بعد ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، پھر دادا کا سایہ بھی۔ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، نہ باپ کا سایہ، نہ ماں کا سایہ، نہ دادا کا سایہ، نہ اپنا سایہ۔ میرے رسول کا سایہ نہیں تھا، توجہ چاہوں گا، میرے رسول کا سایہ نہیں تھا، میرے رسول کا سایہ نہیں تھا۔ بھئی سایہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص کھڑا ہوگا تو اس کا سایہ کھڑا ہوگا، جو بیٹھا ہوگا اس کا سایہ بیٹھا ہوگا۔ بھئی جس چیز کا سایہ ہوگا وہ سایہ ویسا ہوگا۔ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، بھئی اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا سایہ ہوتا ہے شبیہ، سایہ ہوتا ہے شبیہ، سایہ ہوتا ہے اس جیسا۔ اللہ نے میرے رسول کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں یہ سایہ یہ نہ کہے کہ میں محمد جیسا، تو جو اللہ پسند نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کا اپنا سایہ یہ کہے میں محمد جیسا، تو کیسے پسند کرے گا کوئی کلمہ پڑھ کے کہے میں محمد جیسا؟ کوئی کلمہ پڑھ کے کہے میں محمد جیسا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اجازت آپ کی دو جملے اور پڑھوں آپ کی؟ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، لیکن ایک طرف جائیں تو رسول فرماتے یا علی انت منی وانا منکا،
علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا، فاطمہ تو بتا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، الحسن نصف شبیہتی، یہ حسن میری